پینٹاگون نے صدر ٹرمپ کو ایران پر ممکنہ حملوں کا منصوبہ پیش کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائل سائٹس ہدف بن سکتی ہیں۔ سائبر حملے اور ایرانی سیکیورٹی اداروں کو بھی نشانہ بنانے کے آپشن زیر غور ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ایران کے ساتھ سفارتکاری کے حامی، کہا سخت اقدامات سے قبل معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرولین لیوٹ کہتی ہیں ٹرمپ ایران پر تباہ کن حملوں سے نہیں گھبراتے۔ ایران پر فوجی کارروائی سمیت مختلف آپشنز موجود ہیں، لیکن سفارتکاری صدر ٹرمپ کی پہلی ترجیح ہے۔ امریکہ کا ایران کی معیشت پر حملہ، ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر ٹیرف لگانے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر بیان میں خبردار کیا، ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد ہوگا۔ یہ حکم حتمی ہے اور اس اقدام کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ فیصلے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ادھر امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ امریکی شہری زخمی ہو سکتے ہیں، گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ امریکی شہری حکومت کی مدد کا انتظار نہ کریں۔ ایران کی حمایت میں چین میدان میں آ گیا، تجارتی تعلقات جاری رکھنے کا اعلان، کہا چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے میڈیا بریفنگ میں کہا عالمی تعلقات میں طاقت کے استعمال کے خلاف ہے۔ امریکہ کی ایران کو دھمکیوں پر چین کا رد عمل، چین تمام ممالکی علاقائی سالمیت کے احترام کو ناگزیر سمجھتا ہے۔ چین کو امید ہے ایران کی حکومت اور عوام موجودہ مشکل صورتحال پر قابو پا لیں گے۔ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن دفاع کے لیے تیار ہے، مذاکرات منصفانہ اور برابری کی بنیاد پر ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی غیر ملکی سفارتکاروں کو بریفنگ، کہا مظاہروں پر کافی حد تک قابو پا لیا، ٹرمپ نے شرپسندی پر اکسایا۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی نے کہا ایرانی قوم مضبوط، طاقتور اور باخبر ہے۔ ایرانی قوم کی عظیم ریلیوں نے دشمنوں کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ سازشوں پر اندرونی ملک کی رائے کے ایجنٹ سے عمل کروایا جانا تھا۔ ایرانی قوم ملک دشمنوں کو جانتی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں پیدا ہونے والی موجودہ کشیدہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، ایران کی اندرونی اور علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ دونوں وزرائے خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطے میں رہیں گے۔ ملک کے بالائی اور میدانی علاقے سردی کی لپیٹ میں، گلگت بلتستان کے پہاڑ برف سے ڈھک گئے، اسکردو میں درجہ حرارت -13 تک گر گیا، استور -11، کلات -6، ہنزا -5، کوئٹہ -1 رہا۔ کراچی میں غیر معمولی سردی، درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں چلا گیا۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا میں صبح شدید دھند، ٹرینز اور پروازوں کا شیڈول متاثر۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے 18 جنوری سے سردی کی نئی لہر آنے کا امکان ہے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں شدید برف باری کا امکان۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، پیپلز پارٹی بھی شریک۔ ادھر پیپلز پارٹی کی سیاسی حکمت عملی کامیاب، وزیر اعظم نے اسپیشل اکنامک زون ترمیمی آرڈیننس واپس لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے نوٹیفیکیشن پر دستخط، لکھا آرٹیکل 89 کے تحت صدر نے آرڈیننس واپس لینے کی ایڈوائس دی تھی۔ پیپلز پارٹی نے صدر کی منظوری کے بغیر آرڈیننس منظور ہونے پر ایوان سے واک آؤٹ کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے آرڈیننس واپس لینے پر قومی اسمبلی کا اجلاس بائیکاٹ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی آرڈیننس کے بارے میں وضاحت، کہا مذکورہ آرڈیننس 6 دیگر بلز اور ایک آرڈیننس کے ہمراہ ایوان صدر کو بھجوایا گیا تھا۔ سمریوں اور فائلوں کی منظوری ای آفس کے ذریعے دی جاتی ہے۔ ایوان صدر کی جانب سے ای آفس کے ذریعے اجتماعی طور پر تمام بلز اور آرڈیننس کی منظوری دی گئی۔ ای آفس نے منظوری کے تناظر میں آرڈیننس جاری کیا تھا۔ ایوان صدر سے فائلیں واپس پہنچی تو مذکورہ آرڈیننس پر صدر کے دستخط موجود نہیں تھے۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع شجفری شمس الدین کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، خطے اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق دونوں ممالک کا دفاعی تعاون، تربیت اور صنعتی شراکت داری کو مضبوط بنانے پر زور۔ انڈونیشین وزیر دفاع نے پاکستانی افواج کی پیشہ ورانہ خدمات اور دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو سراہا۔ دہشت گرد ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے بسمیا میں کور کمانڈر کوئٹہ کی مقامی آبادی سے ملاقات، عوام نے براہ راست رابطے اور مسائل سننے پر کور کمانڈر کا شکریہ ادا کیا۔ کور کمانڈر کوئٹہ نے کہا پاک فوج سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر علاقے میں ترقیاتی منصوبے جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ عوام کو بہتر سہولیات اور بہتر معیار زندگی فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے مقامی عوام کے تعاون سے بلوچستان میں امن و خوشحالی یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملک بھر میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں کنٹرول سے باہر، چینی، گھی، کوکنگ آئل، انڈے اور بیکری آئٹم سب کچھ مہنگا۔ حکومت آٹے کی قیمت کنٹرول کرنے میں ناکام، مرغی کا گوشت اور مٹن بھی پہنچ سے دور، شہریوں کی دہائی۔ لاہور میں ایک بار پھر فضائی آلودگی بڑھنے کا خدشہ، رات 12 سے صبح 6 بجے تک بھارتی پنجاب سے آلودہ ہوائیں لاہور میں داخل۔ AQI 153 ریکارڈ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اسموگ ایکشن پلان پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور صنعتی یونٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ دوپہر کے بعد ہوائیں چلنے سے فضائی آلودگی میں کمی کا امکان ہے۔ یوکرین مسئلے کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے، سلامتی کونسل سے خطاب کے دوران پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا فریقین جاری سفارتی عمل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ کوششیں ایک منصفانہ اور پائیدار تصفیے پر منتج ہوں گی جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہو۔ امید ہے یہ کوشش یوکرین اور روس کے سلامتی مفادات سے ہم آہنگ ہو اور یورپ میں امن و استحکام کو یقینی بنائے۔ مودی کے بدترین دور میں جعلی ڈگریوں نے بھارتی طلباء کا مستقبل تاریک کر دیا۔ نام نہاد شائننگ انڈیا کی ہنڈیا بھی چوراہے پھوٹ گئی۔ فراڈ اور بدعنوانی کے باعث عالمی برادری نے بھی گھیرا تنگ کر دیا۔ آسٹریلیا نے بھارتی طلباء کو ہائی رسک کیٹیگری میں ڈال کر ویزا جانچ مزید سخت کر دی۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق مالی حیثیت، تعلیمی پس منظر اور انگریزی ٹیسٹ کی کڑی جانچ ہوگی۔ جعلی اسناد کے بڑھتے اسکینڈل سے بھارت کی عالمی ساکھ شدید متاثر ہوئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا سخت اقدام، 8,000 طلباء سمیت 1 لاکھ سے زائد افراد کے ویزے منسوخ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مدت مکمل ہونے کے باوجود امریکہ میں مقیم افراد کے ویزے منسوخ ہوئے۔ زیادہ بھارت اور چینی طلباء کے ویزے منسوخ کیے گئے۔ امریکی فوج کو مزید جدید بنانے کی طرف پیش رفت، امریکی وزیر دفاع کا پیٹ ہیگسٹ کا اسپیس ایکس کا دورہ، آرمی نیٹ ورکس میں گروپ کو شامل کرنے کا اعلان، کہا جدید جنگی ٹیکنالوجی میں امریکہ کی برتری برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اب جنگ میں وہی کامیاب ہوگا جو جدت اپنائے گا۔ افغان طالبان رجیم میں آزادی صحافت مکمل طور پر سلب، سچ بولنا جرم بن گیا۔ صحافیوں خصوصاً خواتین جرنلسٹ پر تشدد، گرفتاریوں اور سینسرشپ کا راج۔ قندوز میں خاتون صحافی نذیرہ رشیدی کی بلا جواز گرفتاری، اہل خانہ لا علم۔ عالمی رپورٹس کے مطابق افغانستان آزادی صحافت میں دنیا کے نچلے ترین درجوں میں شامل، 93% خواتین صحافی خوف اور پابندیوں میں کام کرنے پر مجبور ہیں۔ صومالیہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تمام معاہدے منسوخ کر دیے۔ صومالیہ کی کابینہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات صومالیہ کی وحدت، خود مختاری اور سالمیت کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ متحدہ عرب امارات کی مبینہ مداخلت اور سرگرمیوں کے حوالے سے صومالیہ کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہے۔
آسٹریلیا میں بچوں کے فیس بک استعمال کرنے پر پابندی، میٹا نے 5.5 لاکھ اکاؤنٹس بلاک کر دیے۔ انسٹاگرام کے 3.25 لاکھ، فیس بک کے 1,73,000 اور تھریڈز کے 39,000 سے زائد اکاؤنٹس بلاک کیے گئے۔